السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرچم انٹرٹینمنٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد ٹلی، اور اس ٹائم پر میں ایک ایسے پیارے بھائی کے پاس، ایک پیاری شخصیت کے پاس کہ جو ماشاءاللہ ان کی پہچان کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہم اس کے پاس ٹائم لے کر آئے ہیں اسپیشلی، تو وہ ہمارے اس ایمبیلشمنٹ کی فیلڈ کے، کڑھائی کے کام کے، اڈے کے کام کے ایک بہت سینئر، موسٹ سینئر، جن کو 45 ایئرز کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں خصوصاً، حالانکہ طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے لیکن پھر بھی انہوں نے فنکاروں سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ ہم ان سے کچھ باتیں، ایک دو ایسی بات پوچھیں گے کہ سب سے پہلے میں نام ان کا بتاؤں کہ ان کا نام ہے سیف الرحمان اور سیف الرحیم، اور نک نیم ہے گڈو بھائی۔ مثلا کہ جتنی بھی بیگمات ہیں، میڈم ہیں، برانڈ ہیں، وہ جانتے ہیں گڈو بھائی کے نام سے ان کو، کیونکہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی نک نیم ہوتا ہے۔ جیسے میرا نام ٹلی ہے، تو یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سیف الرحیم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس گڈو بھائی ذرا تھوڑی سی غربت ہے، اونچا بولنا ہے، مجھے پتہ ہے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ ادھر آواز، مائک نہیں ہے، مائک کی کمی ہے پرچم ٹی وی کے پاس۔ انشاءاللہ آپ جیسے بڑوں کی دعاؤں سے وہ بھی مل جائے گا۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مثلا کہ کہیں بھی میں میڈم کے پاس گیا ہوں، میں بھی یہی کام جانتا ہوں، آپ کا شاگرد بھی ہوں، بھائی بھی ہوں۔ مقصد کہ میں نے آپ کو ہر جگہ پایا کہ اگر پرانی ہسٹری شروع کریں تو میڈم نور جہاں، فاخرہ شریف، بابرہ شریف کی جو بہن ہے، اس کے بعد جو ہے بے شمار میڈمات، آج بھی آپ ایک بہت اچھی باجی کے پاس کام کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو میں سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ ماشاءاللہ یہ آپ، ایج کیا ہے آپ کی، عمر کیا ہے؟ میری ایج جو سی ہے نا، تقریباً 60 کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نا کوئی ٹینشن نہیں دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے میں ذرا آپ کو لگا یہ بس کچھ تھوڑے نہیں، دن پہلے بیمار ہو گیا میں۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے اب یہ ٹینشنیں جو ہے بل کی ہیں، یہ بل اتنے آ گئے ہیں، کام کی ہے ٹینشنیں کہ اب دیہڑیاں جو تھیں نا ہمارے کاریگروں کی، وہ بہت تھوڑی ہیں۔ تھوڑی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ کاریگر کو ہم دیہڑی 1000-1200 روپے دیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آگے سے جو سے کرانے لے کام ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں پیمنٹ پوری نہیں کرتے، مطلب کہتے ریٹ کم ملتا ہاں ہے جی ریٹ مثلا کم آپ؟ ملتا ہے۔ بتاتے یہ ہیں کہ یہ تصویر کے حساب سے کوئی کام بنوانا ہو تو تصویر دکھا دیں گے جی ہمیں ریٹ بتائیں، ہم اس کے حساب سے ریٹ بتا دیتے ہیں، پھر آگے جو ہے نا کام وہ اور بڑھا دیتے ہیں، مطلب پریکٹیکل میں وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ مثلا چینج ہو جاتا ہے۔ کہ مائنڈ جو ہے وہ ڈیزائن کا جو کسٹمر کے اندر ہے وہ ایک دم جو ہے نا اس کا دماغ چینج ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو اس میں بنا لوں، جی جس سے بالکل فرق پڑتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ آپ کے جو استاد محترم، ان کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے، میرے استاد جی کا نام ہے محمد سلیم۔ محمد سلیم صاحب، جی، ماشاءاللہ یہ کہاں پر؟ یہ صدر کینٹ میں ہوتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھی شخصیت ہے، کاروبار ان کا ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح ہے، اللہ کا کرم ہے کہ تو وہ بھی گاہکی لین کا کام کرتے ہیں، بیگموں کا کام کرتے ہیں، جیسے اب یہ پرویز لائی ہیں ان کی فیملی کا کام ہے، اور جنرل تنرل کافی اچھے وہ کام مطلب فیملی کو کرتے ہیں، تو بہت اچھا سیٹ اپ ہے ان کا۔ تو ابھی ہیں ماشاءاللہ؟ ہاں جی ہیں ابھی۔ تو اگر آپ کی مثلا کہ 60 سال عمر ہے، جی تو جو آپ کے استاد محترم جو ہیں محمد سلیم صاحب، ان جی، کی عمر کیا ہے؟ ان کی کم سے کم حال ہے 70-75 تو ہوئے گی، لیکن وہ ہمارے سے بھی فٹ ہے ابھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مثلا کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے۔ آپ ہاتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ اپنی جان پہ نا انہوں نے لگایا ہے، یعنی کہ اب تو یہ چیز ہو گئی ہے کہ جی آپ کھائیں کم تو دینے لینے والوں کے بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ بل ہیں، یہ ہے، وہ خرچے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1000 روپے کا نوٹ آپ لینے جائیں تو ایک چیز بہت مشکل آتی ہے، اچھا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں 1000 آپ گھی لینے چاہیں تو گھی اور چینی آئے گی بس، آٹا پھر نہیں آپ لے سکتے۔ اب 1500 روپے کا، 1400 روپے کا چھوٹے آٹے کا توڑا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ 15 دن بھی جو سا چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مہنگائی اتنی تو ہو گئی ہے کہ اب کیا بندہ کام کرے اور کیا کرے۔ اچھا، سلیم صاحب کے شاگرد کتنے ہوئے ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ صدر میں سلیم صاحب کے بہت شاگرد ہیں، مثلا کہ کوئی 100، 150، ہاں جی 200؟ تقریباً اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں،
کم نہیں ہو سکتے. اچھا ایک بڑا پیارا سوال ہے آپ سے جی. کہ جو آپ کے استاد ہیں صدر کینٹ میں جن کا یونٹ ہے کارخانہ ہے جی. تو آپ کے استاد محترم محمد سلیم صاحب نے کوئی آپ 150-200 شاگرد کو کوئی ایسا پیغام مثلا کہ نصیحت میسج کیا ہو کہ آپ نے جب کاریگری میں لیبر ڈپارٹمنٹ جانا ہے تو اس طرح چلنا ہے اور جب آپ نے اپنا کہیں پر شاپ لے لینی ہے یا مثلا کہ کوئی ٹھیکے داری کر لینی ہے، آج کل برانڈوں میں ٹھیکے داری چل رہی ہے، تو کوئی ایسا پیغام جو آپ نے لوگوں کو دیا ہو یا انہوں نے آپ کو دیا؟ انہوں نے اپنی طرف سے تو ہمارے کو نا سب چیز سکھانے کی کوشش کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ کام میں بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اس لیے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے نا آئے گی تو سمجھ لیں جو آپ کو پسند آئے گی تو آگے کسٹمر کو بھی پسند آئے گی. ٹھیک ہے. جو آپ کو اچھی نہیں لگے گی تو کسٹمر کو کبھی چیز اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ جو اپنے دل کو اچھی نہ لگے چیز تو وہ دوسرے کے لیے بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس کو اچھی لگے. کیا بات. آپ کو بہتر لگے جو چیز اس میں کوشش کریں کہ آپ جان ڈال دیں کام میں، چاہے جتنے مرضی مہنگا بن جائے کام، محنت ہوئی ہے لیکن اس میں آپ جان ڈالیں کہ وہ کام ایک تیار ہو کے پتہ چلے کہ کوئی کام ہے بنا. اچھا آپ آنے والے لوگ جو ہمارے کام میں نئے لوگ آ رہے ہیں آ ہی رہے ہوں گے، گاؤں دیہات میں زیادہ آج کل شاگردی ہوتی ہے. لاہور میں مطلب ہمارے جو ہمارا پنجاب ہے اس میں ایک شعور ایک اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے، لوگ تعلیم کی طرف زیادہ گامزن ہیں، تعلیم کو جو ہے حاصل کرتے ہیں. مقصد کہ میں یہ کہوں گا کہ مطلب کہ جس طرح کہ میں نے یہ سنا ہے کہ لوگ جو پہلے بادشاہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اچھا میں وہ بات پھر چینج ہو گئی ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے پیغام کوئی دے دیں بس، اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی کچھ. آنے والے لوگوں کے لیے پیغام تو یہ ہے کہ اب تو خیر اس کام میں کوئی بھی نہیں ڈالتا اپنے بچے کو. ٹھیک ہے جی. یہ درزیوں کے کام میں، موٹر سائیکلوں کے کام میں اور دوسرے کاموں میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ کام برا نہیں تھا. بہت اچھی، اس کی لیبل بھی بہت اچھی تھی، پیسے بھی ملتے تھے کام میں، ہر چیز ہوتی تھی. لیکن آج کل جو ہے نا مہنگائی کی وجہ سے نا یہ کام ہمارا بہت کم کے حساب سے سمجھ لیں کہ بیگموں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں. وہ جو ہے نا اپنے حساب سے پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن آگے کاریگروں کو جو ہے نا وہ نہیں ملتا پیسہ. ٹھیک ہو گیا. یا تو دکاندار کما رہے ہیں یا کام کرانے لے کما رہے ہیں، جو کام کرنے والا ہے نا انسان وہ پس رہا ہے، وہ نہیں کما رہا، وہ پس رہا ہے. وہ مطلب کہ چنے کے کہتے ہیں نا کہ گھن بھی پیستا ہے. ہاں جی. تو وہ سفید پوش جو ہے نا اس کام میں، جو سفید پوش ہے نا انسان، وہ بہت ہی پس رہا ہے. اچھا میں نے سنا ہے کہ جیسے بادشاہ جو ہوتے تھے پہلے مغلیہ دور کے اندر اپنے ساتھ ایک مسکرے رکھتے تھے ہنسانے کے لیے، مطلب کھڈونا رکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے سنا ہے آپ نے بھی یہ جو آپ کے ساتھ جو ابھی آپ کو دبا رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، یہ ہمارے شائیہ بھائی ہیں اور یہ سنا ہے کہ آپ نے ان کو ہنسانے سونے کے لیے لوگ رکھا ہوا ہے. ہاں جی بالکل، اس لیے رکھا ہوا ہے کہ چلیں یہ اپنا کاریگر بھی اچھا ہے، ویسے کام بھی کرتا ہے، لیکن یہ کہ چلو کبھی کوئی چیز منگانی ہو تو منگا لے ہیلپر کے حساب سے. اور ویسے بھی جو ہوتا ہے یہ لڑکوں کے ساتھ ہنستا بولتا رہتا ہے کہ کوئی لڑکا یہ نہ سمجھے کہ لو جی ہم کام پہ بیٹھے ہیں تو کام ہی کر رہے ہیں، ہمارے سے کوئی بات نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں. باتیں بھی ہوتی ہیں، کام بھی کرتا ہے، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے. یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں، یہ کہ میں ان کو منع ہی نہیں کرتا اس لیے کہ آپس میں لگے ہوئے ہیں. لیکن صرف میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپس میں تم بولو بلاؤ، گالی گولی نہ دینا، جھگڑنا نہ، آپس میں جس طرح مرضی مذاق کریں، کیونکہ یہیں پہ آپ نے بیٹھنا ہے سارا دن کے صبح کے آئے ہوئے آپ نے رات کو جانا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ سارا دن یہی ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ یہ ایسے لگ رہے ہیں شائیہ بھائی کہ جیسے کارخانے میں سنڈیاں پڑ گئی ہیں. ہاں جی بالکل جی ایسے ہی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ اگر کنک کے گودام میں سے آخری بوری اٹھاؤ نا تو ایسی چوئی نکلتی ہے. جی آپ نے دیکھا ہوگا. جی. تو یہ مثلا کہ آپ نے کوئی سال بعد صدقہ دینا ہو تو اس لیے رکھا ہوا ہے. یہ صدقہ تو نہیں خیر کہہ سکتے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس کو کھلانے پلانے کے لیے یا اچھا رکھنے کے لیے، یہ اس کی صحت ایسی رہنی چاہیے. تو یہ ماشاءاللہ کون ہے؟ شیخ صاحب ہیں، رائی ہیں؟ یہ نہیں جی، یہ بٹ صاحب ہیں. نہیں یہ تو مجھے چٹ پٹ لگ رہے ہیں. یہ بٹ صاحب ہیں، ان کی فیملی کون سی ہے نا بٹوں میں ہے. مطلب بٹوں کو جو ہے نا، جو اگر سر درد بھی ہو اس سے بھاری ہوتی ہے، بٹوں کو جو گھن لگ جاتا ہے نا، ہاں جی یہ وہ ہیں. اور شائیہ بھائی کس کے آپ شاگرد ہیں ماشاءاللہ؟
है परवेज़ ये परवेज़ लाई के शिगिर्द ये परवेज़ लाई के शागिर्द हैं। वाह वाह, आजकल तो भाई उनके ऊपर एक गर्दिश आई भी कोई नहीं, मौला उनके ऊपर रहमत करे। तो बहुत शुक्रिया अपने गुड्डू भाई, बड़े आपने हमें टाइम दिया। तो फिर मैं चलते चलते ये कहूँगा कि हम सब मिलकर एक दुआ करते हैं कि ये जो हम इस टाइम हमारे ऊपर महंगाई का एक तूफ़ान, अज़ाब, मसलन कि इसको अज़ाब कहेंगे, तूफ़ान कहेंगे, इसको बुराई कहेंगे, इसको बहुत कुछ हम नाम दे सकते हैं कि महंगाई ने हमें पीस के रख दिया। आज अरबपति भी कह रहे हैं महंगाई है। बिल्कुल ठीक है, पहले एक वक्त था, इससे पहले जो है ना 5 साल पहले अगर कोई भी दुनिया से बाहर से भी आया ना, कंट्री से, उसने कहा भी आपने पाकिस्तान में जाके क्या सीखा? उसने कहा जी मैंने एक ही बात सीखी है, बिजली आ गई, बिजली चलेगी। लेकिन आज जो है ना वो ट्रेंड चेंज हो गया है। हर इंसान जो है ना आने वाला यही कह रहा है कि अगर वो दिल का उसका बाईपास भी हुआ है ना तो उससे जाके कहा भाई की हाल है, वो कहता है जनाब महंगाई बड़ी होगी। ठीक है, तो ये महंगाई को हमने ख़त्म करना है और इंशाल्लाह ताला जो है ना ये हमारा जो है सोना रब जो शारक के करीब है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने शिराज भाई जी, यहाँ पे मैं आपको एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि हम चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें कि महंगाई कम करने को, महंगाई हम कम नहीं कर सकते। इस वजह से कि हुकूमत हमारी जो सी है ना, कोई भी हो आज ये हुकूमत जो पाकिस्तान के लिए वो अच्छी है ना हुकूमत, महंगाई कम करे आके, तो जब 5 साल क्या वो 10 साल भी बैठ सकती है। लेकिन ये है कि कुछ अपने मुल्क के लिए सोचे समझे कि ये हमारा मुल्क है। और जिन्होंने कहा जी कि ठीक है मुल्क क्या, खाओ पियो लियो और निकल जाओ, उन्होंने फिर क्या रखना है। बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई। और परचम टीवी की जानिब से एक ही जो है ना एक मैसेज है, एक पैगाम है। वो जब आप कोई भी अगर ये सुनेगा तो वो रात को सोते टाइम ज़रूर सोचेगा टल्ली भाई ने जो बात की है परचम टीवी की जानिब से, कि हम लोग जो है ना इस महंगाई को, इस बेरोज़गारी को और गुर्बत को और तालीम की कमी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। वो हम ऐसे ख़त्म कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें जो है इस कौम को, हम कौम जो है हमें बदलना होगा। और जब तक कौमें बदलती नहीं है, फ़ैसला नहीं करती, कभी भी किसी का तोड़ नहीं हो सकता। तो फिर एंड पर जो है ये 12 रबी अव्वल का महीना भी है और माशाल्लाह अपना जो है धर्मपुरा के अंदर 29 सितंबर को अलहाज आशिक अली शाह साहब, उनके बेटे जाफ़र शाह साहब, आसिफ शाह साहब जो एक मिलाद जो है वहाँ पर मुनक्किद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला गुड्डू भाई आपको भी पैगाम है और आपको भी दावत है। और पीछे कैफ़ी भाई भी बैठे हुए हैं, कैफ़ी भाई का भी किसी दिन इंटरव्यू करेंगे। वो गुड्डू भाई के एक बड़े प्यारे छोटे भाई हैं और बड़े टैलेंटेड हैं, स्पेशली उनका इंटरव्यू करेंगे। तो मेरा यही पैगाम है कि अल्लाह के वास्ते, मैं इंतशारी बात नहीं कर रहा, कि इस अपने आप को बदलना सीखो। जब तक हम कौम नहीं बनेंगे ये पाकिस्तान कभी भी नहीं बनेगा, ना गुर्बत ख़त्म होगी, ना महंगाई ख़त्म होगी। तो चलते चलते सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक कि मट्टी अभी खंदकी नहीं, बादल अभी बरसा नहीं, बस में अनासिर में तेरे होने का है चर्चा। आका हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरे तारीफ़ करूं, तेरा मैं क्या क्या शुक्र अदा करूं। तो देखते रहें परचम टीवी। और ये मेरे भाई हैं गुड्डू भाई जो खिदमत करा रहे हैं। फिर एक दफ़ा हाथ हिला दें ज़रा गुड्डू भाई, तो चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।